سوال: وہ کون سا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب: حجر اسود۔ سوال: مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب: گالی دینا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: بتائیے کہ کس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب: جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں لگی ہو۔ سوال: کون سی حالت ہے جب ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ سوال: کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں۔ سوال: جنت میں انسان کے جسم کے کون سے حصے پر بال پائے جائیں گے؟ جواب: پلکوں پر۔ سوال: کس مسلمان کا قرآن پڑھنا حرام ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سالوں میں تیار کی تھی؟ جواب: 2 سال میں۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو کرتے تو آپ ہیں لیکن آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سزا ملتی ہے؟ جواب: زنا کرنا۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے؟ جواب: محنت کا پھل۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی کرنا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کی چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادہ کی لالچ نے۔ سوال: کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ سوال: بتائیے اسلام میں بہترین اخلاق کیا ہے؟ جواب: سچائی، ایمانداری، انصاف، صبر اور احسان شامل ہے۔ سوال: شیطان کو کس دن زمین پر اتارا گیا تھا؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: احد پہاڑ جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اس جگہ کس نبی کی قبر ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی قضا نہیں؟ جواب: نماز جنازہ کی۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی؟
جواب سورۃ نور میں۔ سوال جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب منافقین کو۔ سوال کن لوگوں کے سر قیامت والے دن آپس میں چپکے ہوئے ہوں گے؟ جواب قاتل اور مقتول کا۔ سوال قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب آگ کا نکلنا۔ سوال سور کی چربی کس صابن میں استعمال ہوتی ہے؟ جواب آج کل یہ بات مشہور ہے اور بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو مغربی کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں خنزیر اور سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا یہ صابن استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے محض شبہ کے بنا پر اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ کہ اس میں حرام اجزاء کا استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کہ استعمال ہونے کے بعد اس کا وجود اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہے، دوسری اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی ہے۔